سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 251 جس کا عنوان ہے مدینہ پاک سے روانگی کا منظر۔ کہاں کے لیے؟ جنگ تبوک کے لیے مدینہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانگی کا منظر۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھے تھے، جعرانہ سے عمرہ اور مدینہ کی طرف واپسی، تبوک کی جنگ اور ایمان اور منافقت کی پہچان۔ تبوک کی جنگ جو اصل میں آئی تھی وجود میں، اس کا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق اور ایمان والوں کو چھانٹ لیا تھا کہ منافق کتنے گہرے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایمان والے کتنے اونچے معیار کے ایمان والے ہیں، اور جنگ کا سبب بھی بیان کر لیا تھا ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد تھا سفر طویل کی تیاری اور مالی قربانی کا نقشہ، جس میں صحابہ کرام کے آپ نے کچھ واقعات پڑھے تھے کہ دل کھول کر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں مالی قربانی پیش کی تھی۔ اب اس کے بعد آج کا سبق ہے مدینہ پاک سے روانگی۔ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر مالی تعاون پیش کیا، چندہ دیا، مگر خرچہ اس سے بھی کہیں زیادہ لگنے والا تھا کیونکہ جنگ بہت بڑی تھی، سفر بھی کافی زیادہ طویل تھا۔ سواری کے اونٹ بھی پورے نہیں ہوئے، ایک ایک اونٹ پر دو تین افراد، دو تین صحابہ کرام سوار ہوئے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق ہے کہ ایک اونٹ 8 صحابہ کرام کے حصے میں آیا اس سفر کے لیے، جو باری باری سوار ہوتے تھے۔ ہائی کچھ بیچارے ایسے بھی تھے جو جانے کے لیے ترس رہے تھے، لیکن مگر زیادہ راہ زیادہ سفر ان کے پاس مہیا نہیں تھی، بس صرف آنسو تھے جن کی برسات لگا کر اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے۔ انہی میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری کے کچھ حضرات کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی آپ کی اس مبارک سفر میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے کہیں سے سواری پہنچا دی جس سے وہ ان کی امیدیں بڑھائی، اور قرآن مقدس نے اس نقشے کو اس طرح کھینچا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ انہیں کوئی سواری مہیا کرو، اور تم نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز مہیا نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو سے بہہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی۔ دوسری طرف منافقوں کا بس صرف بہانے بازیاں، ہیلے بازیاں، مذاق اور قسمیں کھا کر جھوٹے عذر پیش کرنا۔ پھر عذر بھی کس طرح کے تھے؟ عجیب قسم کے عذر بھی پیش کر رہے تھے۔ ایک منافق کے بہانے سے اندازہ لگائیے کہ کس قسم کا عذر پیش کر رہے تھے، جس کا نام تھا جد ابن قیس نامی ایک منافق نے عذر پیش کیا کہ میں عاشق مزاج انسان ہوں، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو مجھے عورتوں کی وجہ سے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ کس قسم کا بہانہ لگایا، اس لیے مجھے یہیں چھوڑ جاؤ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے القرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور انہی میں وہ صحاب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، کہ میں دیوں تو اجازت بروزہ یہ تھی کہ گست اور فتنہ سے، ارے فتنے میں ہی تو یہ خود پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گہرے میں لینے والی ہے۔ چنانچہ یہ تقریباً 30,000 سے زائد صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو گئی، لشکر تیار ہو گیا، جس نے مدینہ منورہ سے کوئی 750 کلومیٹر دور تبوک کے لیے رخت سفر باندھا۔ اکثر منافقین تو پیچھے رہ گئے، مگر کچھ منافق ان کے ساتھ ہو لیے، ان کے ساتھ ان 30,000 میں سے جنہوں نے اس سفر سے واپسی پر رات کی چاندنی میں، جب رات کی چاندنی تھی تو اسی سفر میں واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ گھاٹی کے میں اکیلا پایا، اکیلا دیکھا، اور اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کی مبارک سواری کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے تاپڑتوڑ کون حضرت عمار، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے، اور انہوں نے اس کا جوابی حملہ دیا ان منافقوں کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے اور وہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے منافق۔ یہ قافلہ سخت گرم دھوپ اور ریگستان کو پھلانگتے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں مشکلات اور مسائل کے کئی سارے واقعات، کئی سارے حالات پیش آئے۔ بس ایک واقعہ آپ بھی سماعت فرما لیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سفر کتنا طویل اور کتنا دشوار تھا۔
ایک بہت لمبے ریگستان میں سے گزرنا پڑا جہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، اور لوگوں کے پاس موجود پانی جتنا تھا مشکوں میں وہ سب کا سب ختم ہو گیا، اور زبانیں خشک ہونے لگی، حلق سوکھنے لگے، زبانیں باہر کو آنے لگی، تو مجبور ہو کر اونٹ ذبح کیے گئے۔ اسی جنگ میں اونٹ ذبح کیے گئے تھے، اور ان کی آنتوں کے پانی کو نچوڑ کر کے جان بچائی گئی۔ پھر ایک اور ایسا لمبا سفر آگے چل کر صحرا آیا جس میں بھی کوئی نہ کوئی کنواں تھا اور نہ کوئی پانی کا کوئی ذریعہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ پروردگار تو بارش نازل فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت بارش ہوئی اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ یہ تھے سفر کے کچھ حالات۔ اس کے بعد عشق کبھی کبھی سوار کو سواری بھی بنا دیتا ہے۔ اسی سفر میں ایک ایسا عشق کا کارنامہ تھا، ایک صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں منافق تو بہانے کر کر کے پیچھے رہ ہی رہے تھے، کچھ ایک مخلص ایمان والے بھی تھے جو آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے تھے سفر میں۔ ان میں حضرت ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو 2-1 دن بعد جب 2-3 دن گزر گئے اور اس کے بعد جب ان کے سامنے ٹھنڈا پانی آیا اور کچھ نعمتیں پیش سامنے آ گئی، تازہ تازہ کھانا دیکھ کر اچانک یاد آ گیا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہوں گے، کس حالت میں ہوں گے، اور میرے ساتھی کن عالم میں اس وقت سفر کر رہے ہوں گے، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے تپتی دھوپ میں سفر کر رہے ہیں۔ اسی وقت اونٹ اٹھایا، منگوایا، دوڑاتے دوڑاتے کچھ دیر بعد لشکر سے جا ملے۔ ان کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو یہ ابو حیثمہ ہی لگ رہے ہیں۔ اس سے بھی عجیب واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا۔ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ سفر کے لائق نہیں تھی۔ کوئی تندرست اونٹ تلاش کر رہے تھے لیکن تلاش کرنے سے ملا نہیں، کیونکہ اکثر جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب سفر میں چلے گئے تھے۔ اس کو تلاش کرتے کرتے یہ قافلہ سے پیچھے رہ گئے۔ کوئی 2-3 دن بعد خیال آیا کہ میں تو قافلے سے پیچھے رہ گیا ہوں، میں کس طریقے سے قافلے تک پہنچ جاؤں۔ پھر کیا تھا، فوراً اپنا سامان باندھ لیا۔ سامان باندھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو ہی سواری بنا دیا، اپنے کمر پر سامان سب کا سب لاد دیا، اٹھا لیا اور سفر پر عشق مصطفیٰ میں چل دیے۔ اسی لیے اس کا عنوان رکھا گیا ہے سیرت نگار نے، عشق کبھی کبھی سوار کو سواری بنا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ارشاد فرمایا، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر پر رحم کرے اللہ، اکیلا ہی چلا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ مشاورت کیا دی کہ یہ جو یہ ثواب، اس جگہ ثواب اکیلا ہی اس نے حاصل کر لیا اور اکیلا ہی مرے گا۔ آخر ایسا ہی ہوا، رب زہ میں اکیلے ہی وفات پائی، کوئی بھی قریب میں نہیں تھا۔ بس اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تھے، پھر انہوں نے کفن دفن کا مسئلہ حل کر دیا اور پھر انہوں نے ان کی تدفین کروا۔ اب اس کے بعد اسلامی لشکر تبوک کے میدان، اب یہ لشکر اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق فرمایا تبوک میں تمہیں ایک چشمہ نظر آئے گا، جو چشمہ نظر آئے گا اس میں پانی بہت کم ہوگا، لیکن اس پانی سے پانی تم نہیں پینا، مجھے بتا دینا، مجھ سے پہلے اس میں کوئی پانی نہ لینا۔ دوسرے دن تبوک پہنچ کر دیکھا کہ وہ چشمہ اسی طرح اسی حالت میں تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، بیان فرمایا تھا۔ تو ایک ایک قطرہ اس چشمے سے ٹپک رہا تھا، تو صحابہ کرام نے وہ ایک ایک قطرہ جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے پہلے اپنا چہرہ انور، چہرہ مبارک دھویا، پھر ہاتھ مبارک دھوئے اور وہی پانی پھر واپس چشمے میں ڈال دیا۔ پھر دیکھنا کیا تھا، چشمے سے پانی ابلنے لگا، ابل پڑا، اور کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس چشمے کے ابلنے کے بعد 1450 سال تک یہ چشمہ اسی طرح جاری و ساری تھا، لیکن 1957 میں اس سے نشیبی جگہ میں کچھ ڈیولرز کھودنے کی وجہ سے اس کا پانی ان میں منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ علاقہ خشک اور سوکھا ہوا تھا۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ سے کو فرمایا تھا کہ اگر آپ زندہ رہے تو آپ اس علاقے کو باغوں سے بھرا ہوا دیکھو گے، یہ بھی بالکل اسی طرح۔ اسلامی لشکر تبوک کیا پہنچا، رومی حکومت پریشان ہو گئی۔ آپ نے غزوہ موتا، جو موتا ہوا تھا، وہ جنگ آپ نے پڑھ لیا تھا، جس میں 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا اور 2 لاکھ کا اپوزٹ میں تھا۔ جس طریقے سے صحابہ کرام لڑے تھے وہاں پر، اور جو 2 لاکھ کا تھا وہ اس میں رومی فوجی بھی شامل تھے۔
اب جب یہ دیکھ رہے ہیں رومی حکومت تو ششدہ رہ گئی، ان کی فوج مقابلہ کیا کرتی؟ جب وہ دیکھے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مسلمان 30,000 لے کر ان کے گھر ہی پہنچ گئے، سارے علاقے کو چھوڑ کر رومی فوج بھاگ پڑی۔ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ انسان یا فرشتے ہیں، کہ کس قسم کے انسان ہیں، اتنا طویل سفر کیا انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ ایک ایک اونٹ پر 8 افراد سوار ہیں، جبکہ ان کے پاس ایک افراد کے لیے 8 اونٹ ہوں گے۔ اور جب یہ دیکھیں گے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا جذبہ شہادت کا، اتنا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کا کہ ایک اونٹ پر 8 آدمی سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں جو اتنا لمبا سفر طے کر کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے یا اس کے گھر میں ہی پہنچ گئے۔ غزوہ موتہ میں رومی فوجوں نے مسلمانوں کی بہادری تو دیکھ لی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پورے 20 دن تک انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے وہاں کھڑے رہے اور انتظار کیا، لیکن کسی مائی کلال نے جرت نہیں کی کہ آنکھ اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور کو دیکھ سکے، قریب آ سکے۔ بلکہ وہ عربی قبائل، رومیوں نے عربی قبائلوں کو بھی آپس میں ملایا تھا نا جنگ کے لیے، مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے۔ رومی فوجی تو وہاں پریشانی تھے، عربی قبائل جو رومی حکومت کے ساتھ یہ سوچ کر مل گئے تھے کہ کوئی رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح اور معاہدہ کر لیا، اسلامی حکومت کے تحت رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو صلح اور جزیے کی تحریر دے دی جو لمبے عرصے تک ان کے پاس میں۔ اسی جگہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 400 صحابہ کرام دومت الجندل کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ ان صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق وہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا صحابہ کرام، اور خالد بن ولید تو جنگی مہارت رکھنے والے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کو دبوچ لیا اور گرفتار کر لیا اور در خدمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ پھر اس کے بعد بھی صلح اور معاہدہ کیا گیا اس بادشاہ کے ساتھ اور اسے رہا کر دیا گیا۔ تبوک میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست تقریر ارشاد فرمائی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطبے اللہ کی الہامی وحی کا نمونہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات ہیں، لیکن اس خطبے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک موتی اور لعل معلوم ہوتا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں یہ خطبہ مکمل بیان کیا ہے۔ یہ تھے آج کے اسباب، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اس کے بعد تبوک میں دفن ہونے والے خوش نصیب، اور اس کے بعد پڑھیں گے تبوک سے خیر و عافیت سے واپسی۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا